اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زین مبارک کا نام جو ہے وہ داج تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ عرض کیا گیا کہ یہ ابن خطل ہے جو کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اب یہ جو ابن خطل ہے اس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ یہ آسمانی وحی لکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عامل بنا کر صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، ساتھ ایک انصاری اور ایک غلام بھی تھا۔ راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے رکے تو اس نے غلام کو حکم دیا کہ ہم سو رہے ہیں، ہمارے اٹھنے تک کھانا تیار کر لو۔ جب یہ بیدار ہوا تو کھانا تیار نہیں تھا۔ اس نے خادم کو قتل کر دیا اور خود بھاگ گیا کہ کہیں میں اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی نے ساری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ ابن خطل وہاں سے بھاگ کر مشرکین مکہ کے پاس آ گیا اور اپنے اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا۔ مزید بدبختی یہ مول لی کہ دو لونڈیوں کو اپنے ساتھ ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شعر و شاعری کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کعبۃ اللہ کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اس کو کوئی امان نہیں، اس کو قتل کر دو۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بدبخت کعبۃ اللہ کے پاس گیا اور اس کے پردے تھام کر ان سے لٹک گیا۔ اس نے اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے اس طرح یہ کیا، وَمَن دَخَلَ آمَنَ، یعنی کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ حالانکہ اس آیت سے اس کا استدلال درست نہیں تھا کیونکہ وہ مومن نہیں تھا، اس نے تو صرف اہل جہالیت کا طریقہ اپنایا۔ وہ بھی جرم کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کا دامن تھام لیتے اور جو بھی کعبۃ اللہ کے دامن میں پناہ لیتا لوگ اس کی عزت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا بیت اللہ میں پناہ لے تو وہ امن میں آ گیا۔ اس کے لیے پناہ ہے جو اس عام معافی سے 11 مردوں اور 6 عورتوں کو مستثنی کر دیا، پھر ان لوگوں میں سے 7 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہو گئیں، اس کی بنا پر ان کو معاف کر دیا۔ 4 مرد اور 4 عورتیں باقی رہ گئیں۔ مردوں میں حوارث بن نکیز، حلال بن خطل جس کا یہ ذکر چل رہا ہے، اور مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن ابی سرحہ، یہ 4 افراد تھے جن کے بارے میں فرمایا ان کو امن نہیں دوں گا۔ ان میں سے بھی عبداللہ بن ابی سرحہ امان لے آئے اور باقی 3 قتل کر دیے گئے۔ ابن خطل کو کس نے قتل کیا اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو ہے اس میں ان کو قتل کرنے والوں میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ملتا ہے، زبیر بن علوم کا بھی نام ملتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ اسے مقام ابراہیم اور مائے زمزم کے درمیان قتل کیا۔